گوہر، دیدار کی حسرت تو ہر کے دل میں ہے گوہر، اللہ جسے چاہے وہی جائے مدینہ، وہی جائے مدینہ، جسے چاہے وہی جائے مدینہ، وہی جائے۔ کسی گاؤں کے اندر جب بارات جاتی ہے اس کے پاس پیسہ تھا، نہ جانے کن کن رسومات کے ذریعے سے شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، شریعت کو پائے طاق کیا جاتا ہے، شریعت کو پامال کیا جاتا ہے۔ جب محلے کے اندر بارات پہنچتی ہے، اسی محلے کے اندر ایک غریب کی بچی جو بیچارہ جس کا باپ صبح کو ٹیبل لٹکائے ہوئے مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے اور یہ بھی سوچتا ہے کہ جس طریقے سے آج میرے پڑوس میں بارات آئی ہے، دولہا بن کر کے آیا ہے، مال دولت کے ساتھ میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ میں بارات لایا ہے، اس کا دل روتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور یہ سوچتا ہے اگر میری بچی ہوتی، میری بچی اگر میرے پاس پیسہ ہوتا، مال دولت ہوتی، میں بھی اپنی بچی کا نکاح شریعت کے مطابق کرتا، لیکن غریب ہے، مزدور ہے، کمزور ہے، پیسہ نہیں ہے، مال دولت نہیں ہے، بیچارہ اکیلا جاتا ہے، کبھی جنگل کی تنہائی میں، کبھی اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر، کبھی لحاف اوڑھ کر اپنے رب سے فریاد کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے پاس مال دولت نہیں ہے، میں اپنی بچی کا نکاح کہاں سے کروں؟ یہ شریعت کے ڈاکو، شریعت کی دھجیاں اڑانے والے، اس قرآن کے احکام کو توڑنے والے، یہ اللہ کے نبی کی احادیث کو جھٹلانے والے جب ایک اس طریقے سے بارات لاتے ہیں، ادھر باپ رو رہا ہے، پیپل ہاتھ میں لٹکائے ہوئے ہے، مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، سورج کی تپش ہے، رات کی سردی ہے، کبھی گرمی میں جاتا ہے، کبھی سردی میں نوکری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اور دل کے اندر صرف اور صرف کیا حسرت رہتی ہے؟ میں اپنی بچی کا نکاح کیسے کروں؟ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ جو نکاح سنت و شریعت کے مطابق ہوتا ہے اس نکاح کے اندر برکتیں ہوتی ہیں۔ دنیا کی ہر چیز کے اندر شک ہو سکتا ہے، دنیا کے ہر قانون کے اندر شک ہو سکتا ہے، میرے نبی کے فرمان کے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ آسمان سے ٹپکنے والے قطرات کے اندر شک ہو سکتا ہے، زمین سے نکلنے والے غلات کے اندر شک ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتا۔ جس بچی کے نکاح میں سنت و شریعت کے مطابق نکاح کیا جائے اس کے اندر برکتیں ہوں گی، اور ان برکتوں کو کون سے احساس کرے گا، ان برکتوں کو کون سمجھے گا؟ جب زوجین کے درمیان میں سنت و شریعت کے مطابق نکاح ہوا ہے اور اس کے اندر کوئی رسومات، کوئی دکھلاوا، جہیز کا لین دین، لان تانا، اور اسی طریقے سے جب سنت و شریعت کے مطابق نکاح ہوگا تو میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے اچھا اور سب سے شاندار اور سب سے بابرکت نکاح وہ ہوگا جو سب سے کم خرچے کا ہوگا۔ تو جس وقت کے اندر ایک دولت مند، ایک مالدار اپنی بارات کو لے کر وہ سرزمین بھولپور پر پہنچتا ہے، اور وہ لڑکا جو دلہا ہے وہ سرزمین بھولپور پر پہنچتا ہے، اور وہ دے محلے والی لڑکیاں دیکھتی ہے کہ ہمارے پاس تو مال دولت نہیں ہے، تاکہ ہم بھی ایسی نمائش کرتے، تاکہ ہم بھی سنت و شریعت کے مطابق اپنی شادیاں کرتے۔ ادھر والد رو رہا ہے، ادھر ماں اٹھ کر کے تہجد کے وقت میں دعائیں کر رہی ہے، آنسو گرا رہی ہے، رب سے فریاد کر رہی ہے، اور یہ بچی اپنے بستر میں بیٹھ کر، کبھی یہ بچی اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان میں رو کر کے کہتی ہے، ادھر ماں روتی ہے، ادھر باپ روتا ہے، ادھر بچی رو کر کے کہتی ہے میرے محلے کے اندر بارات آئی ہے، انہوں نے اتنے اچھی طریقے سے نظم کیا ہے، کھانے کے اندر فلاں فلاں چیزیں موجود ہیں، میرے باپ کے پاس میں اتنا مال دولت نہیں ہے جو کھانا کھلا سکے، میرے باپ کے پاس میں اتنی مال دولت نہیں ہے جو میرے لیے جوڑے بنا سکے، میرے ابا کے پاس میں اتنا پیسہ نہیں ہے جو میری اچھی طریقے سے شادی کر سکے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ نکاح تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ سب سے پہلی غلطی لڑکیوں کو منحوس تصور کیا جاتا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی انسان نے ایک لڑکی کی
اچھی طریقے سے پرورش کی اور اس کا نکاح کر دیا، ایسے انسان پر جنت واجب، ایسے انسان پر جنت واجب۔ ایک صحابی رسول ابھی ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے، بیوی حمل سے گھر سے کہہ کر کے جا رہے ہیں کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، اگر بچی پیدا ہو تو اس کو قتل کر کے دفن کرا دینا، اگر بچہ ہو تو اسے پال پوس کر کے بڑا کر لینا۔ یہ چلے گئے، سفر میں چلے گئے، ادھر بچی بیوی کے بچی پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی، لڑکی کے پیدا ہونے کے بعد ماں کے ذہن کے اندر یہ بات بالکل نہیں آئی کہ اس طریقے سے میں اس بچی کو قتل کرا دوں، کیونکہ ماں کی ممتا تو بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہے، اور ماں تو وہ ہوتی ہے جب ماں بچے کے آنسو نکلتا ہوا دیکھتی ہے، ماں سے رکا نہیں جاتا، باپ سے رکا نہیں جاتا، تو ایک ماں اپنی بچی کو کیسے اپنے ہاتھوں کے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے قتل کرا سکتی ہے؟ اتنے لوگ 4-5 سال کے بعد، کچھ سالوں کے بعد لوٹ کر کے آئے، وہ بچی گھر میں پل رہی تھی، جنم لے رہی تھی، آخر معاملہ کیا ہوا؟ یہ آتے ہیں اور اس بچی کو گھر میں پاتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، وہ بچی آتی اور کھیلتی اور گھر میں رہتی اور شام کو دوسرے کے گھر چلی جاتی۔ ماں کی ممتا کو پتا تھا میرا شوہر اس بات کو کہہ کر کے گیا ہے اگر بچی پیدا ہو قتل کرا دینا، اگر بچہ پیدا ہو اس کی پرورش کرنا، اس لیے وہ بچی آتی اور کھیل کود کر کے شام کے وقت اپنے گھر چلی جاتی۔ اس سے پہلے اسی کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ میرے دینی بھائیوں، ان شادیوں کے اندر کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، اور ان شادیوں کے اندر کتنی رسومات، کتنی بیہودہ چیزیں جو شریعت کی نظر میں، جو شریعت کی نگاہ میں بالکل زائد اور فضول ہے۔ اسی طریقے سے نہ جانے شادی کے اندر کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، جبکہ فرمایا اذا حدث کذب، کہ جب کوئی انسان چاہے وہ کہیں بھی جا کے بڑا ہو، چاہے وہ کہیں بھی کھڑا ہوا ہو، اگر کوئی انسان کہیں بھی رہ کر کے جھوٹ بولتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایسے انسان کا شمار منافقوں کے اندر ہو۔ آج امت کے درمیان میں سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے تو جھوٹ بولتی بھی نظر آتی ہے، اور جھوٹ بولنے سے الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ انسان کو نجات دلاتا ہے، جھوٹ انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اس شادیوں کے اندر نہ جانے کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی جھوٹ کے اوپر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی طرف نکلے ہیں اور جنگ بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ملاقات کے لیے نکلے ہیں، راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہوئی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا نبی کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں، نبی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا وہاں جا کر کے ہمارے مقابلے کے لیے آؤ گے، وہاں جا کر سے ہمارے مقابلے میں آؤ گے، ہم سے لڑائی کرو گے؟ فرمایا نبی کی خدمت میں جانا ہے اور نبی کی خدمت میں جا کر کے نبی سے ملاقات کر کے واپس لوٹنا ہے۔ لیکن ان ابو جہل نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر تلوار رکھی اور یہ فرمایا کہ آپ مجھ سے وعدہ کر کے جا رہے ہیں، اگر آپ نے وعدہ خلافی کی تو اپنی خیر سوچ لیں۔ ہمیں جھوٹ سے کتنا اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے جس کے یہاں جو پروگرام ہوتا ہے، خاص طور سے شادیوں کے اندر میں نے دیکھا بے انتہا جھوٹ بولا جاتا ہے، بے انتہا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نبی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا نبی اللہ، راستے میں ابو جہل نے پکڑ لیا تھا اور میرے گردن پر تلوار رکھ کر کے مجھ سے کہا میرے مقابلے کے لیے مت آنا، میرے سامنے مت آنا، میں وعدہ کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ وعدہ کر کے آئے ہیں، آپ سچ سچ بتائیے بات کیا ہے؟ ساری بات حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس طریقے سے آیا ہوں کہ آپ سے ملاقات کر کے واپس جانا ہے۔ میرے آپ کا آقا نے فرمایا کہ آپ جائیے، ان کو جنگ بدر کے اندر شامل نہیں کیا، یہ تھی سچائی اور یہ تھی امانت داری۔ لیکن آج ہمارے درمیان میں جھوٹ بولنے والے اور اسی طریقے سے ہمارے درمیان میں
نہ جانے کیسی کیسی رسومات، کیسی کیسی بدعات جو شریعت کے خلاف ہے، قرآن کے مزاج کے خلاف ہے۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آج لڑکیوں کو ہمارے گھروں کے اندر اپنے اوپر بوجھ سمجھا جاتا ہے، اپنے اوپر ایک اس طریقے سے لوڈ سمجھا جاتا ہے۔ جب بچی کی نکاح کا وقت آتا ہے، ہر ایک ماں باپ پریشانی کے عالم میں کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، یہاں تک کہ بیچارہ مجبور ہو کر کے کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس کے پاس جاتے ہیں۔ میں اسی گاؤں کی بات کر رہا ہوں، کئی لوگوں نے مجھ سے بھی آ کر کے کہا مولانا صاحب بڑی دقت اور بڑی پریشانی کا سامنا ہے، نکاح کے لیے جہاں بات کرتے ہیں وہی شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ بھی قرآن کے ماننے والے تھے، وہ بھی نبی کے ماننے والے تھے۔ ایک اللہ والا اپنی بچی کے نکاح کے لیے سفر کر کر کے دیوبند کی سرزمین پر پہنچا، وہاں درس و تدریس کا سبق دیا جا رہا تھا، اللہ کے رسول کی باتوں کی بتائی جا رہی تھی، قرآن و حدیث کا درس چل رہا تھا۔ یہ اللہ والا پہنچا اور پہنچ کر کے ایک حضرت سے فرمایا کہ مجھے اپنی بچی کا نکاح کرنا ہے، مجھے کوئی بتا دیجئے تاکہ میں اپنی بچی کا نکاح کروں۔ میرے دینی بھائیوں، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضرت مولانا محمد احمد وہاں دارالعلوم کی سرزمین پر، دارالعلوم دیوبند کے اندر وہ قرآن کی تعلیم بھی سیکھ رہے ہیں، احادیث کی تعلیم بھی سیکھ رہے ہیں۔ حضرت استاد محترم نے فرمایا کہ آپ کا نکاح کر دیا جائے۔ فرمایا استاد محترم میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں، نہ مال ہے نہ دولت ہے، میں کس طریقے سے شادی کروں گا؟ فرمایا استاد محترم نے دیکھ لو مرضی آپ کی ہے۔ شاگرد نے کہا آپ کا حکم میرے سرا کو پڑے، تیار ہو گئے۔ شام کا وقت آیا اور ساتھیوں نے کہا کہ بھئی آپ کا کل نکاح ہے، آپ مارکیٹ جا کر کے کپڑے خرید لائیں۔ پیسہ نہیں ہے، بیچارہ کہاں سے کپڑے خریدے؟ گھر کے حالات بڑے کمزور ہیں، کہاں سے کپڑے خریدے؟ ساتھیوں نے کہا بھائی میرے کپڑے لے لو، اچھے کپڑے لے لو۔ فرمایا نہیں، رات کے وقت میں ان کپڑوں کو دھویا، ٹھنڈ کا موسم تھا، بیچارہ ان کپڑوں کو لے کر کبھی ادھر لہراتا کبھی ادھر لہراتا تاکہ سوکھ جائے۔ صبح کے وقت میں نکاح کی تیاری ہے، بیچارہ کپڑے لے کر کے ادھر ادھر پھرتا رہا، کپڑے نہ سوکھے۔ وقت آیا گیلے کپڑے پہن کر کے استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوا، گیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم دارالعلوم کی سرزمین ہے، یہ آسمان بھی تعجب کر رہا ہے، زمین بھی حیرت کر رہی ہے۔ یہ اللہ کا ماننے والا، اللہ کا دیوانا، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ابھی درس و تدریس میں لگا ہوا ہے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے، ایک جوڑی کپڑے بدن پر پہنے ہوئے ہیں، لیکن استاد محترم نے کہا ہے نکاح کرنا ہے۔ بیچارہ گیلے کپڑے پہن کر کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا، سردی کی وجہ سے کپ کپا رہا ہے۔ نکاح میں شریک ہونے والے تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سردی کا موسم ہے، لیکن میرے دینی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کو سامنے رکھنے والے، قرآن کے ترجمے کو، قرآن کو سامنے رکھنے والے، یہ اللہ کے ماننے والے، اللہ کے دیوانے، اللہ کے مستانے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ خیر نکاح ہوا، نکاح پڑھایا گیا، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، بچی اپنے گھر پہنچی۔ بچی جب یہاں سے سسرال سے فارغ ہو کر اپنے گھر پہنچی، جب ملنے کے لیے جاتے ہیں اور بچی کی ماں نے اور اس کی سہیلیوں نے بچیوں سے پوچھا کہ کیسا معاملہ پایا، سسرال کیسی پائی، تو اس بچی کی زبان سے نکلے الفاظ۔ آج تو اگر تھوڑی سی کمی کوتاہی ہو جائے تو بچی اپنی ماں کے کان میں جا کر کے علیحدہ کہتی ہے، اور کبھی باپ سے، کبھی بھائی سے، کبھی بھابھی سے نہ جانے طرح طرح کی شکایتیں کی جاتی ہیں، اور پھر ادھر کو ٹوٹتے ہیں، وہ ادھر سے ٹوٹتے ہیں، نوبت یہاں پہنچتی ہے، حالات یہ آتے ہیں، رشتوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، شریعت کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہے، قرآن کے احکامات کو توڑ دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کو جھٹلا دیا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس نکاح کے اندر سنت کے مطابق نکاح ہوگا، اس نکاح کے اندر برکتیں ہوں گی، اللہ کی جانب سے رحمتیں اتریں گی۔ جب وہ بچی گھر آئی اور اس بچی سے پوچھا گیا کہ بتا بیٹی کیوں تو نے سسرال کو کیسا پایا؟ فرمایا کہ میں نے تو
سنا ہی تھا کہ جنت کے اندر ایسی ایسی قیمتیں ملیں گی، لیکن میں نے تو دنیا کے اندر کی ہی جنت کی قیمتیں دیکھی۔ اس لیے میرے بیوی بھائیوں، آج بہت زیادہ تعداد میں ہر ایک نوجوان کی، یہاں تک کہ بزرگوں کی بھی یہ خواہشیں ہوتی ہیں کاش بچی نہ ہوتی، بچہ ہو جاتا، اور بچیوں کے بھی مقابل بچوں سے زیادہ محبتیں کی جاتی ہیں، بچوں سے زیادہ محبتیں کی جاتی ہیں۔ میرے بیوی بھائیوں، یہ ہماری بچیاں، یہ ہمارے گھروں کی زینت ہے، یہ ہمارے گھروں کی رحمتیں ہیں، اور ایسے لوگ کان کھول کر کے سن لیں، قرآن کا فرمان ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، جو اس طاق میں لگے رہتے ہیں کہ وہ کبھی ڈاکٹروں کے دروازے کو کھٹکھٹا کر کے یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پتہ لگائیے کہ بچی ہے بچہ ہے، اور یہ ظالم ڈاکٹر، یہ ظالم باپ اس بچی کو جانوروں کی غذا بنا دیتے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، کل قرآن آپ لوگوں کے سامنے اور آج بھی کہتا ہے، اور یہ زندہ درگور ہونے والی بچیاں کل یوں کہے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کس جرم کے اندر قتل کیا گیا، مجھے کس جرم کی پیدائش میں مجھے قتل کیا گیا، مجھے کس جرم کی وجہ سے، کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ میرے دینی بھائیوں، ہمارے یہاں بچی ہو یا بچے ہوں، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور اپنے اوپر یہ لڑکیوں کو بوجھ مت سمجھو، اپنے اوپر ان بچوں کو لوڈ مت سمجھو، بلکہ سنت کو سنت کے مطابق، قرآن کے احکام کے مطابق، شریعت کے مطابق ہم اپنی بچیوں کے نکاح کریں۔ بعض مرتبہ تو دیکھا جاتا ہے کہ مغرب کی نماز ہو رہی ہے، امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، ادھر بارات روانہ ہو رہی ہے، عشاء کی نماز ہو رہی ہے، اور یہ ایک شریعت کے دشمن، اللہ کے باغی، اللہ کے نافرمان، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا جنازہ نکالنے والے ان بلٹوں کے ذریعے سے، ان پٹاخوں کے ذریعے سے نمازوں کے اندر قرات ان کی وجہ سے ہوتی ہے، اور امت کو احساس تک نہیں ہوتا، امت کو احساس تک نہیں ہوتا۔ ابھی میں نے کئی باراتوں میں بھی یہ بات کہی جب نکاح پڑھانے کے لیے گیا کہ بھائی یہ نکاح میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے، اس سنت کو تم آتش بازی میں اور اسی طریقے سے بیہودہ چیزوں میں اور نہ جانے کن کن رسومات میں اس نکاح کو اس کے اندر داخل کر لیتے ہو، بلکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ برکت کی چیز ہے، اس کے اندر برکتیں تب ہوں گی، یہ جو میرے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونہ، کہ سب سے شاندار، سب سے اچھا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہوا کرتا ہے جو سب سے کم خرچے کا ہوتا ہے اور سنت و شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ سنت و شریعت کے مطابق ہم سب کو بچی اور بچے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے سنت و شریعت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب۔ یہ تھے حضرت اقدس حضرت مولانا رضوان صاحب دامت ظلہ مدیر اعلیٰ جامعہ العلوم، جو آپ ہی کے مدرسے کی اپنے اور آپ حضرات کی شانہ بشانہ سے جد و جہد کوشش کاوشوں سے اس مدرسے کی